ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے، تو پھر جو آئین کے آرٹیکل 226 میں کہا گیا ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، پھر کیا کرے گی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا کریں گی، ان کا کیا موقف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میر صاحب دیکھیں، یہ صحیح طریقے سے اس چیز کو لانا ہی نہیں چاہتے۔ جس طرح محترم رانا صاحب نے کہا کہ یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو یہ کر رہے تھے، یہ نہیں کرنے، انہوں نے نہیں کی، ان کے جی میثاق جمہوریت میں بھی تھی، یہ کہتے بھی رہے ہیں۔ اصل طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیا؟ بجائے پارلیمنٹ میں آنے کے، پارلیمانی پارٹی سے بات کرنے کے، یہ سپریم کورٹ میں خود چلے گئے۔ اچھا، پھر جو اصل ان کا موقف ہے، جو اصل ان کا مدعا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ڈوئل نیشنل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایلیجبل ہو جائے، کہ وہ بھی الیکشن لڑ لے، اور وہ جیتتا ہے تو پھر وہ چھوڑ دے، ہارتا ہے تو پھر وہ اپنی جو بھی اس کی ہے وہ برقرار رکھے، سٹیزن شپ یا جو بھی کہہ لیں، کہیں کی بھی نیشنلٹی ہے۔ تو یہ مختلف ایشوز ہیں۔ اگر یہ سیریس ہوتے تو ان کو پہلے ہی سب سے آ کے بات کرتے، ان سے بیٹھ کے بات کرتے، لیکن ان کا تو رویہ شروع سے ہی میر صاحب کسی بات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنا، ڈھنگ سے نہیں کرنا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی چیز بات کا بتنگڑ بنانا ہے۔ لیکن دیکھیں، سپریم کورٹ کے لیے بہت ادب و احترام ہے، اگر وہ ایڈوائس آتی ہے تو اس کے بعد اس کی بات کی جائے گی، اور ہمیں اس سے کوئی ویسے ایشو نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہو کیا ہو، لیکن جو ایک آئینی تقاضا ہے، جو آئین کا لکھا ہوا ہے آرٹیکل، جس کے تحت سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، جس کی ایک پورا ظاہر ہے سب نے کچھ سوچ سمجھ کر بنایا ہوگا، اور اب اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر یہ بات اخلاقی طور پر یا ویسے ذہن میں آتی ہے کہ جی بالکل یہ اوپن ہونا چاہیے تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ یا دیگر چیزیں نہ ہوں، تو وہ ایک اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن آئینی طور پر یا جب یہ اس کو ایک طے کیا گیا تھا تو اس کے لحاظ سے تو اس کے بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو اوپن بیلٹ ہوگا، ایک تو اگر کوئی اپنی پارٹی پالیسی پر ووٹ نہیں دیتا تو وہ نااہل نہیں ہوتا، وہ آپ کو علم میں ہے کہ اگر وہ اس وقت ڈی سیٹ ہو سکتا ہے جب وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا ووٹ نہ دے، یا منی بل یا فائنانس بل میں جو بجٹ میں یا کسی اور میں اپنی پارٹی کو ووٹ نہ دے۔ تو یہ تو ایک اور راستہ کھول رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے۔ دیکھیں ان کو ڈر کیا ہے؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ انہوں نے جو نامینیشنز کیے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ سب وہ ہیں جو پیرا شوٹر ہیں، موسٹلی ان میں بھی 2-3 ہوں جو ان کے نظریاتی ورکر ہوں یا جو ان سے وابستہ لوگ ہوں، باقی تو پیرا شوٹر ہیں، بڑے سرمایہ کار ہیں۔ آپ دیکھیں ٹکٹس دیے ہیں اور جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، کچھ انہوں نے واپس لیے ہیں، کچھ پہ اب بھی برج ہیں کہ جی وہی لوگ ہوں گے۔ چلیں، یہ آپ کے سندھ میں ہوا ہے، جو اپنے ہو لوگ سکتا ہے آپ کے سندھ میں ہوا ہو، لیکن پنجاب میں ان کی جو زیادہ ٹکٹیں گئی ہیں، سر بلوچستان میں بھی ہوا ہے، سر بلوچستان میں ہوا ہے، پنجاب میں ان کے زیادہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے پرانے ورکر ہیں۔ علی محمد خان صاحب دیکھیں، آئین کا جو آرٹیکل 226 ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ یعنی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تو آپ کو ایڈوائز ہی کر سکتا ہے نا، تو اگر 226 جو ہے اس میں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو پھر اوپن بیلٹ کیسے ہوگا؟ اور آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، تو آئینی ترمیم کے لیے تو آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، سپریم کورٹ تو ترمیم نہیں کر سکتی آئین میں۔ دیکھیں، آئینی ترمیم کی حد تک تو بات آپ کی صحیح ہے، اسی لیے تو سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن میں ہم لوگ گئے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو ایڈوائز کریں کہ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے یہ اوپن ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم۔ اگر آئینی ترمیم ضروری ہے پھر تو بات ختم، پھر تو جو سپریم کورٹ کہے گی اسی طرح۔ جو متعلقہ ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر نے آج کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک 226 میں ترمیم نہیں ہوتی ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں سرکاری ملازم ہیں یا ریاستی عہدوں پہ ہیں، انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ان کو آئین کے مطابق صحیح لگتی ہے، لیکن سیاستدان ہی ہوتا ہے جو راستہ نکالتا ہے۔ دیکھیں ہم کون سی نئی بات کر رہے ہیں، رانا صاحب میرے محترم ہیں، ہمیں شرم دلا رہے ہیں، تو شرم ان کو اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی دلانی چاہیے۔ چھانگا مانگا کی سیاست عمران خان صاحب تو لے کے نہیں آئے، ہم نے تو ہارس ٹریڈنگ کو فروغ نہیں دیا۔
عمران خان صاحب نے تو ہی ہیز واکڈ ٹاک. عمران خان نے اگر یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ خرید و فروخت بند ہو تو پھر ہم نے 20 تو بندے بھی نکالے نا. آپ چاہے کچھ بھی کہیں, 20 سٹنگ ایم پی ایس کو نکالنے کا مطلب ہے آپ 1/5 حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں. نہیں, لیکن آپ نے بندے نکالے جب آپ کی حکومت نہیں تھی, پھر آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے اس پورے سکینڈل کی انکوائری کیوں نہیں کی؟ حامد میر صاحب, ہم نے جب بندے نکالے ہماری حکومت تھی, 2018 کا الیکشن ابھی نہیں ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جو ہمارے محترم دوست ہیں حامد میر صاحب, اس کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے 4 بار پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے نا. کتنی بار؟ 4 بار کی ہے. 3 بار نون نے کی ہے. کیا پیپلز پارٹی نے 4 بار حکومت کر کے 4 پی این نکالیں کرپشن پہ؟ کیا مسلم لیگ نواز نے 3 بار حکومت کر کے 3 کلرک نکالیں کرپشن پہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے, ہم نے تو اپنے 20 نکال دیے, جو بکے وہ تو نکل گئے, جنہوں نے خریدا وہ تو سینٹ آف پاکستان میں پہنچ گئے. اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے دوستوں, آپ نے کبھی باس پرس کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا پاکستان میں ایماندار سیاست کا ٹھیکہ صرف عمران خان صاحب نے اٹھایا؟ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جن لوگوں نے آپ کے امیدوار کو ووٹ دیے, آپ کو تو ان کے ناموں کا پتہ ہے, آپ بتا دیں. حامد میر صاحب, مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن سیکرٹ ہے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا یا اوپن ہے؟ سیکرٹ ہے نا. کیوں سیکرٹ ہے؟ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دیٹ؟ دونوں آپ مجھے اب 1 منٹ بولنے دیں گے. دیکھیں, اسپیکر اور چیئرمین یہ وہ سیٹیں ہیں جس نے سب کا ہاؤس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کو سیکرٹ رکھا گیا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وزیر اعظم کے انتخاب سے زیادہ اسپیکر لے جاتا ہے ووٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دونوں طرف کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اوپن ہو تو آپ ترمیم لے کے آتے. سارا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے نا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ سیکنڈر اوپن تو کیا ہے, دن کی روشنی میں تو سیکنڈ اور اپروو کیا ہے. ہم تو اس بات کے مخالف ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل پارٹی کے خلاف نہ جائیں لیکن دن کی روشنی میں جائیں, یہ بٹور کے رات کے اندھیرے میں نہ جائیں. یہ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی نے یا نون نے یا کس بھی جماعت نے بندہ غلط دیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہو کہ آپ میں ایک مورل سٹرینگتھ ہونی چاہیے کہ آپ دن کی روشنی میں اوپن اس کے خلاف ووٹ کریں. اس پہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے, اس پہ آپ کا سٹیچر بڑھے گا اگر آپ اپنی پارٹی کے اس طرح سے خلاف کسی چیز چھپ کے جب جائیں گے. اس میں بدنامی ہے کہ آپ نے پیسے لے کے رات کے اندھیرے میں کسی اور کو ووٹ کر دیا. آپ رانا صاحب اتفاق کرتے ہیں جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ علی محمد خان صاحب نے عجیب ہی منطق پیش کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جی اپنا چھپ کے نہ جائے, دن کی روشنی میں جائیں. وہ بھئی جن 8 لوگوں نے 4 آزاد امیدواروں کو کے پی کے میں سینٹ کا امیدوار جو ہے وہ فیلڈ کیا ہے, وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو آپ کو کیا پتہ کہ انہوں نے پیسے لے کے کیا ہے یا کس طرح سے کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ ان 8 لوگوں کو نکالیں آپ. انہوں نے جب پارٹی نے نامزد نہیں کیا کسی کو, تو ایک ایم پی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو بطور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ کرے. اور یہ جو اپنا وہ 20 لوگوں کو نکالنے کی بات ہے, یہی تو بات ہے. افسوس یہی ہے کہ یہ ہر اپنی 2 نمبری کی جو ہے نا وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. ایک جنرل الیکشن سے 120 دن پہلے جو ہے وہ نہ ضمنی الیکشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف عدم اعتماد ہو سکتا ہے. انہوں نے ان لوگوں کو اس وقت نکالا کہ جب الیکشن میں ٹوٹل کوئی میرا خیال ہے کوئی 50-60 دن رہتے تھے, ان کو نکال کے تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا. وہ بھائی بعد میں آپ نے ان کی انکوائری کیوں نہیں کروائی؟ بعد میں آپ نے ان کے خلاف مقدمے کیوں نہیں قائم کیے؟ ان میں سے ایک آدمی کو آپ نے وزیر قانون کیوں بنا لیا؟ اب یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں آپ نے جو 11 لوگ جو تھے, ان کو باقاعدہ چیئرمین سینٹ نے 3 میٹنگز کی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور باہر نکل کے کہا ہے کہ بالکل میرے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگا. باقاعدہ ان میٹنگز میں جہاں پہ لوگوں کو مینج کیا گیا, خوف زدہ کیا گیا, کچھ کو لالچ دیا گیا, اس میں پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پہ اس میں شامل ہیں, ساری دنیا کو معلوم ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا چاہتے اور آپ ہاؤس ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے نمبر تک محدود ہو جائیں. یہ بتائیں ناصر شاہ پھر صاحب, آپ بات کریں. یہ ناصر شاہ صاحب دیکھیں نا, جس طرح خیبر پختونخوا میں اور مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو سندھ میں آپ کی حکومت ہے. تو سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ سندھ میں بھی جو ہے وہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کوئی سرپرائز دینے والی ہے, اور شاید جو تحریک انصاف ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو اتنی سیٹیں نہ ملیں جتنی کہ وہ توقع کر رہے ہیں. تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟
دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں کی یہاں پہ. چیف منسٹر صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی نے کہا جی آپ سرپرائز دیں گے, تو انہوں نے کہا جی ہاں سرپرائز دیں گے, اور پھر وہ کسی چینل میں چلا دیا گیا کہ جی انہوں نے کہا تھا ہم تو 10 سیٹیں لیں گے. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا. دیکھیں ہمیں اس بات پہ, اب میں ان کی ظاہر اپنی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, وہ جس کو مرضیہ دیں, اچھے کو دیں, کالے چور کو دیں, لیکن اس سے لوگوں پر فرق پڑتا ہے. جو ان کے لوگ ہیں, جو ان کے پرانے نظریاتی ورکر رہے ہیں, جو کچھ اس میں سے آگے ہیں اسمبلی میں, وہ ضرور سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے کس, ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساروں نے, ان کے ایم این ایز نے بھی اظہار کیا ہے میڈیا پہ آ کے کہ جی ہم ووٹ ہی نہیں دینے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ظاہر اگر وہ ووٹ نہیں دینے جاتے, ان کے ووٹ اگر خراب ہوتے ہیں تو بھی ہمیں فائدہ ہے. اگر کوئی ناراضگی میں ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتا ہے, یا کسی کے بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہے, تو وہ بھی کسی اور کو فائدہ ہوگا نا. اس سے اچھا ہے کہ آدمی سیٹیں صحیح دے. اب فیصل واڈا صاحب میرے مہربان ہیں, وہ ایم این اے ہے, ایک حد تک وہ کیس ان کا فیصلہ آنے والا ہے, وہاں پہ وہ جا نہیں رہے, اور اب وہ آ گئے یہاں پہ سینٹ لڑنے. تو کیا لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ اور بھی ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں, وہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اسی ہوتا ہے نا کہ جو نہیں آتے ایم این اے ایم پی کی سیٹ نہیں لڑتے, الیکشن نہیں لڑتے, تو وہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے,